السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا اللہ رب العزت کے نام سے جس کے لیے سب تعریفیں ہیں اور جو ہر عیب سے پاک ہے اور ہر قسم کے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد اور لا محدود دائمی درود و سلام علی محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بناتہ و بارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے خدمت خلق کی اللہ کے ہاں اہمیت اور فضیلت۔ مسلم شریف حدیث نمبر 6556 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جل شانہ قیامت کے دن فرمائیں گے، آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں کیسے آپ کی عبادت کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں، بیمار ہونے کے عیب سے پاک ہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ ارشاد فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہ کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے؟ آدم کے بیٹے، میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے مجھے نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، میرے رب، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا تم اگر اس کو کھانا کھلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پاتے؟ آدم کے بیٹے، میں نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں، یعنی پیاس لگنے کی عیب سے پاک ہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ فرمائیں گے، میرے فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے اس کو نہیں پلایا، اگر تم اس کو پانی پلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پاتے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت پہ قربان، کیسے پیار اور شفقت کے ساتھ یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ اگر کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے تو اس کا انعام رب تعالی جل شانہ اپنے ذمے لیتے ہیں، بلکہ اس کی حاجت کو اپنی حاجت بتا رہے ہیں کہ اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھ کو وہیں پاتے، یا ضرورت مند کو کھانا کھلاتے تو میرے پاس اس کا انعام پاتے، اور اگر پانی پلاتے تو میرے پاس اس کا انعام پاتے۔ اللہ رب العزت کی اس شفقت اور اس مہربانی کو ہم کیا نام دیں کہ ایسا رحیم رب، ایسا کرم کرنے والا رب، اللہ اکبر، ہم اس کے لیے اپنی جان مان تن دھن سب قربان کر دیں۔ وہ تو ایسا کرم کرنے والا ہے کہ اس کے برابر کوئی کریم نہیں، ایسا رحیم ہے کہ اس کے جیسی رحمت والا کوئی نہیں۔ وہ تو یہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کسی ضرورت مند کو کپڑا پہنائیں گے، کپڑا پہن کر جتنی وہ عبادت کرے گا اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور پہنانے والے کو بھی ملے گا، یہاں تک کہ اگر اس کپڑے کا ایک چیتڑا بھی پہننے والے کے بدن پر رب تک رہے گا، پہنانے والا اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہوگا۔ آج یہ موقع ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ خیر الناس من ینفع الناس، کہ جو دوسروں کے لیے نفع مند ہے وہ بہترین ہے۔ تو آج اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم آپ اس پر عمل کریں اور اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک ان باتوں کو پہنچائیں، ان کو بھی عمل کے لیے تیار کریں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر انہیں بھی ان اعمال کی دعوت دینے والا بنائیں، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک مثبت تبدیلی آئے، ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے لوگ بن جائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ مخلوق خدا رب تعالی جل شانہ نے اسے اپنا عیال کہا ہے۔ اگر ہم مخلوق خدا کی مدد کریں گے تو رب العالمین ہمارے اوپر رحم فرمائیں گے۔
اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔